الرحمن الرحیم۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی تاریخ میں کائنات کی عظیم ماں محسنہ اسلام حضرت فاطمہ بنت اسد، جو کہ حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ ہیں اور حضرت عبد المطلب ان کی بہو صاحبہ ہیں، اور حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی ساس صاحبہ ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی دادی جان ہیں۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ حضرت ابو طالب کو پیار تھا، دن رات صبح و شام ان کی خدمت پر معمور تھے، اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی، اور آپ کے پیار کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی معظم تاجدار رحمت وارث کونین آپ ہجرت رسول کر کے مکہ شریف سے مدینہ رسول آئے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی پیدل چل کر مکے سے مدینہ رسول آئی، اور آپ کی محبت اور آپ کی پیار کی یہ پہچان تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہر دکھ اور سکھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی جدائی نہیں میں برداشت کر سکتی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آپ پیار کرتی تھی کہ جب گھر میں لنگر تیار ہو جاتا، کھانا بن جاتا، روٹی بن جاتی، دسترخوان بچھتا، تو اس دسترخوان پر لنگر سجایا جاتا، جب تک اس دسترخوان کے اوپر تاجدار انبیاء تشریف نہ لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی اولاد کو لنگر کھانے کی اجازت نہ دیتی، اور آپ اس انتظار میں رہتی کہ پیارے محمد عربی آئیں گے اور دسترخوان پر بیٹھیں گے، اور ان کے بیٹھنے کی اتنی برکت ہوگی کہ سارے لوگ بھی اگر لنگر کھا لیں تو لنگر مکمل رہے گا اور لنگر کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا عقیدہ تھا۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ رنجیدہ ہوئے کہ آج میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ لوگوں، جب میری ماں کو غسل تم دے لو، جب کفن کی باری آئے تو کفن کی جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص پیش کرے گا۔ اور یہی ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کی جگہ اپنی وہ قمیص جو جسم رسالت سے لگی ہوئی تھی، جو جسم نبوت کے ساتھ جس کی نسبت تھی، آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے آپ نے پیش کر دی۔ اور القصہ کے جب جنازہ لے کر چلے،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کندھوں پر اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا، اور کبھی آپ آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے، اور جب قبرستان کے اندر پہنچے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر نیچے اترے، اور جب لحد کے اندر گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر لیٹ گئے، اور وہاں آپ نے کچھ دعا خیر کی اور تکبیریں پڑھی، اور اس کے بعد پھر اجازت دی کہ میری ماں کو دفن کر دیا جائے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا کرتا کیوں دیا اور قبر کے اندر آپ کیوں لیٹے؟ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کرتا میں نے اس لیے دیا تھا کہ میری ماں آتش دوزخ سے محفوظ رہ سکے، قبر عذاب سے محفوظ رہ سکے، اور اپنی ماں کی قبر کے اندر میں اس لیے لیٹا تھا کہ میرے لیٹنے کی برکت کی وجہ سے میری ماں کی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیار تو اس ماں کا تھا جس کو رشتے میں چاچی بھی کہا گیا، جو حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ تھی، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی کوئی کمی نہ چھوڑی، آپ نے بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے پیار کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کی جگہ اپنی قمیص پیش کی، اور آپ اپنی ماں کی لحد کے اندر لیٹے، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ میری اس ماں کی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ایسی شخصیات تھی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر میں حضور تشریف لے گئے، اور آپ نے قبر میں لیٹ کر دیکھا۔ پہلی شخصیات حضرت ختیجہ الکبریٰ کی ذات و گرامی تھی، کہ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو قبر میں لٹانے لگے تو پہلے حضور تشریف لے گئے۔ اسی طرح دوسری شخصیات حضرت فاطمہ بنت اسد کی ذات و گرامی تھی، اور تیسری ذات حضرت ام رومان، جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ تھی، ان کی قبر کے اندر بھی حضور لیٹے تھے، اور 2 شہزادے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے تھے جن کی قبروں میں حضور لیٹے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی کل عمر پاک 80 سال کم و بیش ہوئی۔ آپ مکہ المعظمہ کے اندر پیدا ہوئی، اور مدینہ الرسول کے اندر آپ کا مدفن بنا، اور آج بھی جنت البقیع کے اندر آپ آرام کر رہی ہیں، کہ جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جہاں کے اصحاب رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت عثمان غنی، دیگر اصحاب کے مزار اقدس موجود ہیں، وہاں ہی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی آرام کر رہی۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کے لیے بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ آپ اس ماں سے بہت پیار کرتے تھے، اور پیار کرتے بھی کیوں نہ، کہ آپ دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھائیں کہ شعب ابی طالب، جہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم 3 سال تک مقید رہے، وہاں کھانا اور پانی جو تھا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد دیتی رہی، اور حضور کی خدمت پر آپ مامور رہی، اور حضرت ابو طالب کو یہ کہتی رہی کہ میرے شہزادوں کی خدمت میں کوئی کمی ہو جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن رسالت مآب کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی، ممکن ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان المبارک میں
جہاں اور ہستیوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ زوجہ ہے محترمہ حضرت ابو طالب ہے، اور بہو حضرت عبد المطلب ہے، اور ساس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور دادی جان حضرت امام حسن اور حسین کی ہے، حضرت سیدہ زینب کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا ہے کائنات ایسی ہستیوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔